10واں عمل۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں یہ روایت نقل کی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من ولد بار ينظر نظرة رحمة الا كتب الله بكل نظرة حجة مبرورة۔ جو اولاد شفقت سے، محبت سے اپنے والدین کو دیکھے، اللہ پاک ہر مرتبہ دیکھنے پر اس کو ایک مقبول حج کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اگرچہ محدثین نے روایت پر کلام کیا ہے، لیکن چونکہ یہ مسئلہ ہے فضائل اعمال کا اور حدیث پاک کا مشہور اصول اور ضابطہ ہے کہ فضائل اعمال میں معمولی درجے کی ضعیف روایت قابل قبول ہے۔ ہاں، ضعف شدید ہو یا وہ روایت موضوع ہو تو وہ ناقابل قبول ہے۔ معمولی درجے کی ضعیف روایت کو محدثین نے فضائل کے باب میں قبول کیا ہے۔ 11واں عمل۔ امام بہقی نے یہ روایت نقل کی شعب الایمان میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من اعتکف 10 فی رمضان حجتین و عمرتین۔ جس بندے نے رمضان کے آخری عشرے کا 10 دنوں کا اعتکاف کیا تو اجر و ثواب کے لحاظ سے یہ عمل 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہوگا۔ 12واں عمل۔ مدینہ منورہ سے چند میل کے فاصلے پر ایک مسجد ہے، مسجد قباء، جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلے اس مسجد کی بنیاد ڈالی۔ اس مسجد کی ایک فضیلت حدیث پاک میں یہ بیان کی گئی ہے کہ جو شخص باوضو ہو کر اس مسجد میں آئے، من تطہر فی بیتہ، باوضو ہو، ثم اتی مسجد قباء، پھر مسجد قباء آئے، فصلی فیہ صلاۃ، یہاں کوئی نماز پڑھے، کان لہ کاجر عمرہ، تو اس کو مکمل عمرہ کرنے کا اجر ملے گا۔ 13واں عمل۔ جو شخص جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں جلدی آ جائے تو اس کی ایک فضیلت یہ ہے جو امام بہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان لکم فی کل جمعۃ حجۃ و عمرہ۔ تمہارے لیے ہر جمعے کے وقت، ہر جمعے کے دن ایک حج اور عمرے کا اجر و ثواب ہے۔ فالحجۃ التہجیر للجمعہ، حج کا ثواب اس کے لیے ہے جو جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں جلدی آ جائے۔ والعمرۃ انتظار العصر بعد الجمعہ، اور عمرے کا ثواب اس کے لیے ہے جو جمعے کے بعد عصر کا انتظار کرے۔ 14واں عمل۔ جو شخص حج کے لیے گیا ہوا ہو، اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کی، بیوی بچوں کی خبرگیری کرنا اور ان کی ضروریات کا انتظام کرنا، یہ بندہ بھی حاجی کے اجر و ثواب میں شریک ہوگا۔ حدیث پاک اس طرح ہے: من جہز غازیا، جس نے کسی مجاہد کو سامان جہاد تیار کر کے دیا، او حاجن، یا کسی حاجی کو سامان حج تیار کر کے دیا، او خلف فی اہلہ، یا مجاہد اور حاجی کے گھر والوں کا خیال رکھا، ان کی خبرگیری کی اور ضرورتوں کا انتظام کیا، او فطر صائما، یا روزے دار کو روزہ افطار کرایا، کان لہ مثل اجری، تو اس کو بھی ان جیسا اجر ملے گا اور ان کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔